روزی روزگار بہت لاجواب چیز ہے، اور جو بندہ جتنا محنت کر کے کماتا ہے نا، اللہ کو وہ بندہ اتنا ہی اچھا لگتا ہے، اتنا ہی اچھا لگتا ہے۔ روزی روزگار میں جو جتنا محنت کرے گا اللہ اس کو اتنا ہی اجر اور عطا فرمایا کرتا ہے۔ حدیث پاک کے حوالے سے کچھ باتیں میں عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اچھی روزی عطا فرمائے۔ روزی کمانے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے بالخصوص یہ میسج ہے، روزی کمانے کے لیے شرم کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ آگے بڑھیں، محنت کریں، مشقت کریں، جہاں سے بھی آپ رزق کما سکتے ہو محنت و مشقت کر کے رزق کمائیں، خود بھی چین سے رہیں، اپنے والدین کی بھی اس سے مدد کریں۔ یہ سب عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ان سب چیزوں میں آپ کو ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے، صحابہ ہیں، ان کی دعاؤں سے لوگ باروزگار ہو جایا کرتے، مگر انسان ہونے کی حیثیت سے انہیں بھی کبھی کبھی یہ پرابلم آتے، حضور کی بارگاہ میں رکھتے اور حضور علیہ السلام عمل بتاتے، صحابہ اس پر عمل کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوشحالی عطا فرما دیتا۔ ضروری ہے آج ایک طرف ہم روزی روزگار بھی کمائیں اور دوسری طرف اس کے برکت کی رب کی بارگاہ میں دعا بھی کیا کریں۔ ایک طرف ہم کاروبار بھی کریں اور دوسری طرف چھوٹے چھوٹے جو عمل مخصوص ہیں بالخصوص انہیں اپنے عمل میں اتاریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے غیب سے روزی عطا فرماتا ہے۔ یعنی روزگار کے لیے ذکر خدا کو بھول جانا یہ جہالت، اور ذکر خدا میں لگ کر کے بیوی بچوں کو پریشان کر دینا، روزگار کے اعتبار سے انہیں کسی کا دست نگر بنا دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ذکر خدا بھی ہوگا، طلب معاش بھی ہوگا۔ قرآن کا ارشاد دیکھیے نا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز پوری کر چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یہاں صرف نماز جمعہ کا مسئلہ نہیں، قرینہ تو یہ ہے کہ جمعہ کا بیان چل رہا ہے، مگر یہ حکم عام ہے۔ ظہر کی نماز ہو چکی، رزق تلاش کرو، عصر کی نماز پڑھ چکے، رزق تلاش کرو، مغرب کی نماز ادا کر چکے، رزق تلاش کرو، ضرورت ہے عشاء پڑھ چکے، رزق تلاش کرو، فجر کی نماز ہو چکی، رزق تلاش کرو۔ نماز بھی ہونا اور رزق کی تلاشی بھی ہونا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اپنے محبوب پاک کے صدقے ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور آپ ذہن میں رکھیں، آپ چاہیں کہ ہم ہمارا روزگار اتنا مضبوط ہو جائے کہ ٹینشن فری نہیں ہو سکتا، کتنا بھی بڑا پیسے والا ہو جائے، کتنا بھی بڑا مالدار ہو جائے، اللہ نے انسان بنا کر بھیجا ہے تو آپ کے زندگی میں پریشانیاں، تکلیف، ٹینشن، الجھنیں بھی رکھی گئی ہے۔ آپ چاہیں کہ ہم صرف نمازی بن گئے تو اب سب ختم، آپ چاہیں کہ ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں سب ختم، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک طرف آپ یہ سب کریں اور دوسری طرف یہ سب بھی ہوگا۔ یہ سب دے کر اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کی، آپ کا صبر جو ہے وہ آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محنت سے روزی کمائیں، زبردست محنت کریں، اسلام منع نہیں کرتا، چاہے جتنی محنت کریں، چاہے جتنے امیر ہو جائیں، اسلام اسے منع نہیں کرتا۔ ہاں وہ روزی جس سے ذکر خدا چھوٹ جائے اس کو منع کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے صحابہ کو تنگ دستی میں مبتلا کیا، غریبی میں مبتلا کیا، مگر وہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ذہن سے بات نہ نکل جائے۔ رسول پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، میرے آقا دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا، بہت تنگ دست ہو چکا ہوں، بہت پریشان ہوں روزی روزگار کے اعتبار سے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وہ عمل پوچھ رہے ہیں، یوں کہیے کہ وہ دعا کرانے کے لیے آئے ہیں اور عمل پوچھ رہے ہیں، حل پوچھ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں تسبیح ملائکہ یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں تسبیح ملائکہ یاد نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اسے پڑھا کرو صبح کے ٹائم، طلوع آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، الملفوظ میں اعلیٰ حضرت نے سے نقل فرمایا ہے، سبحان اللہ، ایک ہفتہ نہ گزرا وہ صحابی حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں،
یا رسول اللہ اس عمل کی برکت سے اللہ نے مجھ پر وہ کرم فرمایا، اتنا مالدار ہو گیا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا مال کہاں کہاں رکھوں۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں گے یار اتنا پیسہ اربوں خربوں تب بھی رکھنے کا سسٹم ہے نا، وہ زمانہ وہ ایسا والا تھا، اپنا آج کا زمانہ نہیں تھا 1 کروڑ یہاں 1 کروڑ یہاں 1 کروڑ یہاں، یہ نہیں، ان کے پاس اگر تھوڑا بھی مال آ گیا تو اسے بھی بہت زیادہ سمجھا کرتے تھے۔ ان کے اعتبار سے صحابی نے جب کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیجیے وہ عمل مجھے اور آپ سب کو بتایا ہے، آپ نے پڑھا ہے؟ آپ نے پڑھا نہیں پڑھا؟ آپ نے پڑھا نہیں پڑھا؟ نہیں، پریشان ہوں گے آپ دعا تعویذ والے کے ہاں جائیں گے، بڑی سی تعویذ بنا دو حضور والا، چپکانا ہے، بہترین لائٹنگ لگا کر تعویذ چپک گئی، اللہ اکبر۔ آپ وہ عمل کریے جو مصطفیٰ جان رحمت نے بتائے ہیں، نبی پاک کے صحابہ نے بتائے ہیں، بزرگوں نے بتائے ہیں۔ حضور کے پاس وہ صحابی آئے تھے، وہ صحابی نہیں آئے، پوری امت گئی تھی، سبحان اللہ۔ اور حضور نے ان صحابی کو نہیں اپنی پیاری امت کو یہ عمل بتایا ہے، جب جب رزق سے پریشان ہوا کرو یہ عمل کر لیا کرو۔ ہم نے تو کیا، بے انتہا بابرکت پایا، الحمدللہ۔ آپ سے بھی گزارش ہے اپنائیں، بہرحال رزق تلاش بھی کیجئے اور رزق میں برکت کی دعا کیجئے۔ حضرت مسلمان 8 بجے سو کر اٹھے گا، حضرت مسلمان 9 بجے سو کر اٹھے گا، اللہ ماشاء اللہ، جو پڑھتے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہاں سے برکت یہاں کیسے برکت ہوگی؟ رزق صبح سے تلاش ہوتا ہے، صبح سے رزق بانٹا جاتا ہے۔ آپ فجر کی نماز گول کر دیں، شیطان کو خوش کریں، رحمان کو ناراض کریں، اللہ اکبر، اور کہیں کہ ہم تو پریشان ہیں، روزی پہ برکت نہیں جناب، محنت کریں، نماز کی طرف آئیں، اللہ سے دعا مانگیں اور یہ عمل بھی کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسب و طلب الحلال طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض کی ادائیگی کے بعد رزق حلال تلاش کرنا یہ فرض ہے۔ حضرت انس سے روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب الحلال واجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر رزق حلال کا تلاش کرنا یہ واجب ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب ایک حدیث دیکھیے، ایمان تازہ ہو جائے، سبحان اللہ۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال النبی علیہ السلام ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ نماز کی ادائیگی نہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ نماز کی ادائیگی نہیں، ولا الصیام جن کا کفارہ روزے کا رکھنا نہیں، ولا الحج اس کا کفارہ حج کی ادائیگی نہیں، ولا العمرہ عمرہ بھی اس کا کفارہ نہیں بن سکتا، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا، سمجھ میں آئی بات نا؟ کچھ گناہ ایسے ہیں بندے کے کہ جو نماز سے بھی ان کا کفارہ نہیں بنتا، روزہ سے، حج سے، زکوٰۃ سے، صیام سے، عمرہ سے ان کا کفارہ نہیں بنتا۔ فرماتے میرے آقا علیہ السلام یکفرها الہموم فی طلب المعیشہ، ان کا کفارہ وہ محنت اور وہ تکلیف ہے جو رزق حلال تلاش کرنے میں بندے کو پہنچا کرتی ہے۔ روزی تلاش کرنے میں بندے کو جو تکلیف پہنچتی ہے، وہ تکلیف، وہ پریشانی ان گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہے، سبحان اللہ اکبر۔ یکفرها الہموم فی طلب المعیشہ۔ حضرات معلوم ہوا کہ ہم اور آپ جو روزی کماتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزی بھی عطا فرماتا ہے، ثواب بھی عطا فرماتا ہے، گناہ بھی بخشے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتی ہے حضور کا فرمان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من امسا کالم من عمل یدہ امسا مغفورا لہ، کہیے سبحان اللہ۔ کیا بات میرے مصطفیٰ کی، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ مختار کل ہیں، آقا نے جو فرما دیا وہی ہے بس،
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس مزدور کی مزدوری کرتے کرتے شام ہو گئی، سبحان اللہ، من امسا کالم من عمل یدہ، جو مزدوری کرتے کرتے شام کر دے، اللہ اکبر، امسا مغفور لہ، وہ شام اللہ تبارک و تعالی اسے پروانہ مغفرت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ بندہ صبح نکلا تھا روزی کمانے کے لیے، شام کو گھر پہنچا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حلال روزی کمانے کے لیے اگر نکلا تھا تو جو شام کو وہ آئے گا نا تو صرف روزی لے کر نہیں، پروانہ مغفرت لے کر کے آئے گا۔ اے اللہ کے بندو، میرے آقا رحمت للعالمین ہے، سبحان اللہ، رب العالمین ہے، سبحان اللہ۔ رب العالمین نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ روزی کماؤ اور اس کے لیے مغفرت اور اس کی برکت کے لیے دعا کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو عمل ہیں ان کو اپناؤ، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ، سورہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها الکاذبہ، سورہ رحمان کے بعد 27ویں پارے میں سورہ واقعہ، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کو فاقے سے محفوظ فرما دیتا ہے، اس گھر میں بھوکمری نہیں آئے گی، رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمایا کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود کا انتقال ہونے لگا، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت ہے، پہنچے، حضور کہیں تو میں آپ کے نام کچھ جاگیر کر دوں، کچھ پراپرٹی کر دوں، کچھ مال کر دوں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا شاید آپ میرے بچوں کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا ہاں، انہوں نے عرض کیا اے امیر المومنین اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دیا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ فاقے سے محفوظ رہے گی۔ اے بندگان خدا، یہ ذکر خدا بھی کرو، خدا کو یاد بھی کرو اور روزی بھی کماؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی کا گزر ہوا، بڑی تیزی سے سر پر چلے جا رہے تھے، صحابہ نے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو جتنی تیزی سے اور جتنی کیا تیزی کے ساتھ یہ جا رہے ہیں، اگر یہ تیزی جہاد میں دکھاتے تو اللہ ان کے مرتبے کو اور بلند فرماتا، یعنی یہ جو تیز تراک اور چستی کے ساتھ جو بھاگے جا رہے ہیں اگر یہ جہاد میں دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبے کو اور بلند فرمائے۔ میرے مصطفیٰ پر قربان جاؤ، میرے آقا فرماتے اگر یہ روزی کمانے جا رہا ہے، سبحان اللہ، روزی کمانے اگر جا رہا ہے کہ اس کے بچے کسی کے محتاج نہ رہے تو یہ راہ خدا میں ہی جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ اس روزی کے ذریعے اپنے والدین کی خدمت کرے تب بھی یہ اللہ کی راہ میں ہی جا رہا ہے۔ اے اللہ کے بندو، محنت کرو، مشقت کرو، روزی محنت سے کماؤ، چھوٹی جاب بھی اگر ملتی ہے، کوئی چھوٹا کام بھی اگر ملتا ہے، بھر جاؤ، مزہ تو اپنی کمائی میں آتا ہے پیارے معلوم ہے، ہاں مزہ اپنی کمائی میں آتا ہے۔ آپ اپنا جب کما کر کے کھائیں گے نا تو دل کو ایک سکون ملا کرتا ہے، اور حدیث کے الفاظ بھی یہ بہتر روزی وہ ہے، بہتر کھانا وہ ہے جو اپنی کمائی سے کھایا جائے۔ اس لیے روزی کمائیے، محنت کیجئے، مشقت کیجئے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، یہ فضائل حلال روزی کے لیے ہیں، حرام روزی سے بچیے، اللہ نے اس میں برکت نہیں رکھی ہے، منحوسیت ہے، گھر تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، نسلیں برباد ہونے لگتی ہے، اس لیے اچھا رزق کمائیے، خدا سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اچھی روزی عطا فرمائے، رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضور بھی دعا کرتے، حضور کے صحابہ بھی دعا کرتے، روایت میں پڑھتے ہیں حضرت علی شیر خدا، سبحان اللہ، حضرت علی شیر خدا، کیا شان میرے مولا کی، مگر آپ کسی کے کھیت پہ جاتے مزدوری کرنے، اللہ مٹی اٹھاتے، مٹی کھودتے، کسی کی کھجور کا پانی دیا کرتے، کسی کی کھجوریں توڑا کرتے، مزدوری کیا کرتے تھے میرے مولا علی، سبحان اللہ۔ ان بزرگوں نے ہمیں طریقہ دیا ہے پیارے، تو تم کوئی لاڑ صاحب ہو کیا؟ روزی کماؤ، محنت کماؤ، باپ کی خدمت کرو، باپ نے ساری زندگی تمہارے لیے کمایا، اب وقت آ گیا ہے تم کماؤ، باپ کو سکون پہنچایا کرو، ماں باپ کے دل کا چین بنو، روزی کماؤ۔ آج تو مہنگائی کا زمانہ ہے، ہلکی پھلکی روزی میں کام چلنے والا، محنت کریں زیادہ سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں
اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اچھی روزی عطا فرمائے، رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔